السلام علیکم ایوری ون. تو بہت سے لوگ جو ہیں جو سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ ہیں یا پھر جو ایکٹرز ہیں یا ایکٹریسز ہیں، وہ لوگ کافی جگہ پہ جب ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں یا شوز میں آ کے اپنی ڈائٹ بتا رہے ہوتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ باری باری سب کی ڈائٹ کا ریویو کیا جائے. اب یہ ریویو کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ میں ان کو کرٹیسائز کر رہی ہوں، صرف یہ دیکھنا ہوگا کہ ان کی ڈائٹ میں کیا کیا کمیاں تھیں جو اگر آپ لوگ فالو کرنا چاہتے ہو تو آپ اس میں وہ چیز ایڈ کر لو، یا وہ ڈائٹ کتنی صحیح ہے یا وہ کس طریقے سے کر رہی ہیں. صرف اس چیز کو ڈسکس کرنا مقصد ہے، کیونکہ ہمارے بہت سے لوگ اس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو جب وہ لوگ دیکھتے ہیں نا کہ یہ فلانی جو ایکٹریس ہے یہ والی ڈائٹ کر رہی ہیں، چلو میں بھی کرتی ہوں، تو ہم بغیر سوچے سمجھے سٹارٹ کر دیتے ہیں. تو اس چیز کو دیکھنا کہ جو ہماری عام عوام ہے وہ اس ڈائٹ کو لے کر کس طرح سے چل سکتی ہے، تو اسی مقصد کے تحت میں یہ ویڈیو لے کر آئی ہوں. اور یہ انشاءاللہ سیریز میں چلاؤں گی کہ میں ڈفرینٹ لوگوں کے جو ڈائٹ پلانس ہیں ان کو ریویو کروں گی اور اس کو کس طریقے سے آپ لوگ فالو کر سکتے ہیں آپ کو بتاؤں گی. پہلا ڈائٹ پلان آج میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرنے والی ہوں، وہ ایک ہماری مشہور ایکٹریس ہیں جن کا نام ہے صبا فیصل. کافی زیادہ انہوں نے ڈراماز بھی کیے ہیں اور یہ اسٹارٹ میں نیوز اینکر بھی رہی ہیں. سو ان کا سب سے پہلے کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کی ڈائٹ کا ریویو کروں، کیونکہ ایک تو ان کی ویڈیو میرے سامنے آئی، دوسری چیز یہ تھی کہ جو ہماری امیاں ہیں، آنٹیاں ہیں، خالائیں ہیں، پھپھیاں ہیں، وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بھی ویٹ لوز کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ کہتی ہیں کہ نہ ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں، نہ ہم اس طرح کی ڈائٹ کر سکتے ہیں، نہ ایسے کر سکتے ہیں، ہماری تو عمر ہو گئی ہے، اب تو ہم وزن کم کر ہی نہیں سکتے. یہ بات ان کے ذہن سے نکالنا کہ ایج جو ہے وہ ایک نمبر ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ میں موٹیویشن ہو، اگر آپ کرنا چاہو تو آپ کسی بھی عمر میں کوئی بھی کام کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، تو جو بھی آنٹیاں امیاں وغیرہ یہ ویڈیو دیکھ رہی ہیں تو ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی وزن کم کر سکتی ہیں، ہیلدی طریقے سے بھی کر سکتی ہیں. تو سب سے پہلے میں ان کا ڈائٹ پلان آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں، اور جو بچیاں بھی اس طرح کی ڈائٹ کو فالو کرنا چاہتی ہیں تو میں ان کو اس ڈائٹ کے پازیٹیو اینڈ نیگیٹو افیکٹس بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو چلے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کی ڈائٹ کیا تھی اور کس طریقے سے انہوں نے ویٹ لوز کیا. تو انہوں نے بتایا ایک شو میں کہ انہوں نے کبھی بھی لائف میں ڈائٹ نہیں کی تھی. ٹھیک ہے، لیکن ان کو بہت سے لوگوں نے کہا کہ 40 کے بعد آپ کا ویٹ بڑھنا شروع ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ انہوں نے فیل کیا کہ ان کی جو باڈی ہے وہ کافی زیادہ بھاری ہوتی جا رہی ہے اور انہوں نے کافی زیادہ ویٹ گین کر لیا ہے. اینڈ شی آلسو ٹولڈ کہ ان کو بلوٹنگ بہت زیادہ ہوتی تھی، یعنی کہ جیسے پیٹ پھولا پھولا لگنا، جگہ سویل ہو جانا، یہاں پہ بلوٹنگ ہو جانا، یہ جگہ سوج جانا، آنکھوں کے گرد جو ہے سوجن ہو جاتی تھی، تو ان کو واٹر ریٹینشن ہو جاتی تھی، ان کو بلوٹنگ ہو جاتی تھی. اور انہوں نے لوگوں سے سنا تھا کہ چینی اور روٹی چھوڑ دو تو وزن کم ہو جائے گا. انہوں نے یہ بھی کر کے دیکھا لیکن ان کا وزن کم نہیں ہوا. پھر کسی رینڈم سورس سے ان کو پتا چلا کہ بھئی کیٹو ڈائٹ کریں آپ تو آپ کا وزن کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو انہوں نے ان کو بھی پتا تھا کہ کیٹو ڈائٹ ہیلدی وے نہیں ہے ویٹ لوز کرنے کا. تو انہوں نے پہلے اس چیز پہ شک شبہ کیا، لیکن پھر جب ان کو تھا کہ مجھے وزن کرنا ہی کرنا ہے کم، کیونکہ جو لوگ اسکرین پر آ رہے ہوتے ہیں ان کی مجبوری ہوتی ہے کہ ان کو اسٹرکٹ ڈائٹس کرنی ہی ہوتی ہے، کیونکہ جلدی جلدی ان کو سلم سمارٹ دکھنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کیٹو ڈائٹ کی. اب کیٹو ڈائٹ کیا ہوتی ہے پہلے میں وہ آپ کو بتاتی چلوں. کیٹو ڈائٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ بہت کم کر دیے جاتے ہیں نہ ہونے کے برابر تک. ٹھیک ہے، جس میں روٹی، چاول، اناج، اس طرح کی چیزیں، دالیں وغیرہ آ جاتی ہیں، یہ نہ ہونے کے برابر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور پروٹین جو ہوتا ہے جس میں گوشت سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ جو ہوتا ہے وہ ماڈریٹ اماؤنٹ میں، یعنی کہ درمیانہ اماؤنٹ میں وہ دیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ انٹیک اس میں کروائی جاتی ہے فیٹس کی، گڈ فیٹس کی، جس میں مکھن، دیسی گھی آ جاتا ہے. اس کے علاوہ ڈرائی فروٹس وغیرہ آ جاتے ہیں. تو یہ بہت سے اس میں چیزیں ہیں جو گڈ فیٹس میں آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ فیٹ کی اماؤنٹ جو ہے وہ زیادہ کر دی جاتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، تو بیسیکلی یہ ہوتی ہے کیٹو ڈائٹ، جس میں کاربوہائیڈریٹس جو مین ہمارے روٹی چاول والا سورس ہے وہ بہت کم نہ ہونے کے برابر کر دیا جاتا ہے. ان کو اب کسی نے بتایا کہ آپ کیٹو کرو لیکن اس کے ساتھ آپ نے وائٹامنس لینے ہیں تاکہ آپ کے بال خراب نہ ہو، آپ کی اسکن خراب نہ ہو، آپ کے ناخن خراب نہ ہو. تو اس کے لیے آپ نے وائٹامنس لینے ہیں. اس کے بعد انہوں نے 1 مہینے تک کیٹو کیا. تو کیٹو سٹارٹ کرنے سے پہلے ان کا وزن تھا 79 kg، اور پھر کیٹو جب انہوں نے کی تو 1.5 منتھ کے بعد، یعنی 1.5 مہینے کے بعد ان کا وزن ہو گیا 62 kg. اس کے بعد انہوں نے اتنا کنٹرول رکھا کہ کیٹو ڈائٹ کے
کو ختم کرنے کے بعد جب وہ اپنی نارمل روٹین پر بھی آئے تو ان کا ویٹ گین نہیں ہوا، کیونکہ انہوں نے اپنی ڈائٹ کو اتنا مینیج کر کے رکھا ہوا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے تھوڑا سا اور گین کیا خود اپنی مرضی سے، اور لا کر 70 پر انہوں نے لاک کر دیا کہ اب 70 سے اوپر میرا ویٹ نہیں جانا چاہیے. وہ ایزی تھی، کمفرٹیبل تھی اپنے 70 kgs پر. اچھا، تو سب سے اچھی بات ان کی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی ڈائٹ تو بتائی، لیکن ساتھ ہی انہوں نے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ یہ ڈائٹ کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے اس ڈائٹ کے پروز اینڈ کونس دیکھ لو، یعنی کہ یہ جو ڈائٹ ہے اس کے پازیٹیو ایفیکٹس کیا ہیں اور اس کے نیگیٹو ایفیکٹس کیا ہیں، اس کے بعد آپ یہ کرنا شروع کرو. یہ نہ ہو کہ آپ کر لیں اس کے بعد آپ کہیں میرے بال جھڑ گئے، میری اسکن لٹک آئی، خراب ہو گئی، ڈل ہو گئی. ٹھیک ہے، جب آپ کاربوہائیڈریٹس چھوڑ دیتے ہو، ہیلدی چیزیں نہیں لے ہوتے، فروٹس نہیں ہوتے آپ کی ڈائٹ میں، باقی وائٹامنس کی کمی ہو جاتی ہے، تو آپ کے بال، اسکن، ناخن وغیرہ خراب ہونے لگتے ہیں. تو اب میں اگر آپ لوگوں کو بتاؤں کہ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ آپ کیٹو ڈائٹ کریں، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے پروز اینڈ کونس کا کہ کیٹو ڈائٹ جو ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے، اور جب آپ لوگ کیٹو ڈائٹ چھوڑو گے تو دوبارہ ویٹ گین ہونے کا چانس ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہم عام عوام ہوتے ہیں، جو ہم گھر میں بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہم نہ مہنگے وائٹامنس افورڈ کر سکتے ہیں، نہ مہنگے منرلز افورڈ کر سکتے ہیں، نہ مہنگی ڈائٹس افورڈ کر سکتے ہیں. تو ہمیں جو ملتا ہے ہم اسی سے ہی کر رہے ہوتے ہیں. جب پھر ہم اپنی نارمل روٹین پر آتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ویٹ گین ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے پاس گائیڈنس نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر آپ کیٹو ڈائٹ کرنا چاہتے ہو کہ جلدی ویٹ کم ہو تو کیٹو ڈائٹ آپ کرو 1 منتھ کے لیے، اس کے بعد اپنی نارمل روٹین پر آ جاؤ. لیکن اس کے ساتھ وائٹامنس بہت ضروری ہیں، تو اگر آپ افورڈ کر سکتے ہو یہ سب تب ہی کیٹو ڈائٹ کرو، ادروائز کیٹو ڈائٹ کی طرف مت جاؤ. تو جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ کیٹو ڈائٹ کرنے والے ہیں، تو جب وہ نارمل اپنی روٹین پر آئیں گے تو انہوں نے ایک دم سے زیادہ کھانا شروع نہیں کرنا، انہوں نے تھوڑے سے اسٹارٹ کرنا ہے. ہاں، تھوڑا سا ویٹ گین ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن اس کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے، اوور ایٹنگ نہ کر کے. ٹھیک ہے، جنک فوڈ نہ کھا کے، چینی کو چھوڑ کر، اور ایکسرسائز کر کے. جب یہ چیزیں آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ویٹ گین نہیں ہوگا. اور جب آپ کو فیل ہو کہ میرا ویٹ گین ہو رہا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے دوبارہ سے اپنی کیلوریز کم کر لینی ہے، اپنا پورشن کم کر لینا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اکثر لوگوں کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ فلانا کیٹو ڈائٹ کر رہا ہے. دیکھیں، اگر وہ اپنی مرضی سے کر رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ صحیح ہے میرے لیے، یہ غلط ہے میرے لیے، اس کے بہت سے سائیڈ ایفیکٹس دیکھنے کو ملیں گے. اگر اس کے باوجود وہ ڈائٹ کر رہا ہے تو ہم اس کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے، ہم اس کو نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تم کیوں کر رہے. ٹھیک ہے، اگر آپ لوگوں کو بھی کیٹو کرنی ہے یہ جاننے کے باوجود کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہیں، تو آپ کر سکتے ہو. کوئی آپ کو کرٹیسائز نہیں کر سکتا، کوئی بھی آپ کو کرٹیسائز نہیں کرے گا. اگر کوئی ڈائٹیشین بھی کسی کو یہ ڈائٹ ریکمینڈ کرتا ہے یا دیتا ہے تو وہ اس کو بتا کر دیتا ہے کہ بھئی یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، اگر آپ اس کے باوجود یہ کرنا چاہتے ہو تو میں آپ کے ساتھ ہوں. ٹھیک ہے، تو جو بچیاں، جو مائیں، جو بہنیں بیٹھی ہیں وہ کرنا چاہتی ہیں وزن کم کیٹو ڈائٹ سے تو وہ ضرور کریں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے اسکن، اپنے بالوں کا اور ناخنوں کا اور اپنے پورے جسم کا خیال ضرور رکھیں. بے شک سلم سمارٹ دکھتے ہوئے بندہ اچھا لگتا ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسکن اچھی نہ لگ رہی ہو تو اس سلم سمارٹ دکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تھا آج کا چھوٹا سا ریویو. ہوپ فلی کہ اس چھوٹی سی ویڈیو سے آپ کو بہت اچھی انفارمیشن ملی ہوگی. اگر ملی ہے تو ڈو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.